نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ جی میری تمام دینی بہنیں اور تمام میری دینی دوست، کیسے ہیں آپ سب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کی بھی بہترین حالت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں رہ کے فکر آخرت کی توفیق دے اور اپنی آخرت بنانے کی توفیق دے۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ والدین، ہمارے والدین، اس میں والد بھی آتے ہیں اور والدہ بھی آتی ہے۔ پچھلے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتی جاؤں، یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ بچوں کی طرح والدین بھی اپنی تعریف سننا پسند کرتے ہیں۔ بچے پسند کرتے ہیں نا، اچھا لباس پہنا ہو۔ میری دو بیٹی اتفاق سے کل ہی کسی چھوٹی سی پارٹی پہ گئی اور بہت بہت محنت سے تیار ہوئی، بچوں کو شوق ہوتا ہے، اور واپس آ کے کچھ چپ سی تھی۔ تو میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ ماما کسی نے میرے ڈریس کی تعریف نہیں کی، کسی نے میری جیولری کی تعریف نہیں کی۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرا بیٹا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر جب تصویر آئی تو میں نے کہا دیکھیں آپ بیٹا، سب بچے بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں سب سے بہترین آپ بیچ میں لگ رہی ہیں۔ لیکن وہ اس کا دل اس طرح خوش نہیں ہوا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ سب میری تعریف کریں۔ تو اس سے میں نے سیکھا کہ جب بچے چاہتے ہیں، تو جب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں، بہت سی چیزوں کی تعریف وہ چاہتے ہیں۔ سب سے زیادہ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جس طرح آپ کو پالا پوسا محنت سے، تو آپ اس کو یہ تو نہیں وہ کہتے ہیں احسان مانیں یا ریگارڈ دیں، لیکن اچھے لفظوں میں اس کا ذکر کریں۔ وہ موضوع آگے آئے گا۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی اچھا لباس پہن رکھا ہے تو آپ ان سے کہیں کہ یہ رنگ آپ پہ جچتا ہے، یہ کپڑا آپ پہ سجتا ہے، پھر دیکھیں ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ جو پہن رہے ہیں ہم بس پہنا رہے ہیں، ٹھیک ہے بات ختم، کبھی ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ میری ایک دوست ہے، ان کی والد فوت ہو گئے، تو ان کی والدہ اس کے بعد ان کے کسی پوتے یا پوتی کی شادی آئی، ٹھیک مجھے یاد نہیں، نواسا نواسی یا پوتا پوتی کی تھی۔ بہت وہ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، میں نے ان کو کرتے دیکھا ہے، حیران ہو جاتی ہوں۔ تو بہت اچھے ان کے ڈریس بنائے گئے، بہت پیارے دوپٹے بنائے گئے جیسے ایک بزرگ کو پہنائے جاتے ہیں۔ جب چوتھا دن گزرا تو انہوں نے پتا میری فرینڈ کو کیا کہا، کہتی ہے 4 دن سے کپڑے بدلے لیکن کسی نے نہیں کہا کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں۔ اور پھر کہتی ہیں اگر تمہارے ابو زندہ ہوتے نا تو وہ کہتے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ دوپٹہ پیارا ہے، یہ سوٹ پیارا ہے۔ اس نے جب مجھ سے ڈسکس کیا تو میں اتنی حیران ہوئی کہ دیکھو اس موقع پہ بھی انہیں اپنی شوہر یاد آیا، اور پھر سب سے بڑی بات بچوں نے ان کو پھولوں کی طرح رکھا ہے، لیکن یہ وہ بھول گئے کہ ہم نے اپنی والدہ سے کہنا ہے کہ ہاں اس میں آپ گریسفل لگ رہی ہیں، یا یہ رنگ آپ پہ جچتا ہے، یا یہ دوپٹہ آپ پہ بہت اٹھ رہا ہے، یا یہ جوتا آپ کے پیر میں سجتا ہے۔ دیکھنے میں کتنی چھوٹی سی بات ہے، معمولی سی، لیکن بچے بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ ہاں ہم نے یہ پہنا، آپ نے دیکھا ہی نہیں، ہم نے یہ ڈرائنگ بنائی، آپ نے ہاں ہاں کر دیا، پوری توجہ سے نہ آپ دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے آپ ٹال رہی ہیں۔ بس وہی والدین چاہتے ہیں، جس طرح آپ اپنے بچوں کو پال رہی ہیں، اس طرح آپ کے والدین نے آپ کو پالا ہے، اسی طرح اب آپ وہ سب کچھ اپنے والدین کے ساتھ کریں، دیکھیں ان کو کتنی خوشی ہوگی۔ والدین کی پسند کی کوئی نعت ہے، کوئی حمد ہے، شرکیاں نہ ہو، ان کے سامنے ضرور انہیں لگا کے دیں۔ یہ دیکھیں آپ کی پسند کی نعت آئی ہے، آپ کی پسند کی حمد آئی ہے، کوئی نظم آئی ہے، اور اگر آپ کی آواز اچھی ہے اور آپ خوش آوازی سے خود پڑھ سکتے ہیں تو ان کے سامنے پڑھیے۔ والدین کو اپنی اولاد کی آواز بہت اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ والدین کے سامنے اگلا ٹپس ہے
ٹپس میں سے ایک ٹپ ہے کہ والدین کے سامنے دوسرے لوگوں کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے زیادہ گفتگو نہ کریں. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ جب آپ کہتے ہیں نا فلاں کا بیٹا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے یا اس کی تربیت بڑی عمدہ ہوئی ہے، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میری تعلیم و تربیت میں کوئی کمی رہ گئی، جبکہ اس کا معاملہ تقدیر کے ساتھ ہے. کون ماں باپ نہیں چاہتے کہ میرے اولاد بہترین تعلیم حاصل کریں یا بہترین عہدوں پہ پہنچے؟ امپاسبل. سب ماں باپ ایسے ہی چاہتے ہیں. واحد یہی تو دو ہستیاں ہیں جو آپ کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے سے آگے بڑھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. باقی تو آپ کو پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی ٹانگیں کھینچنا چاہتے ہیں. ماں باپ اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں کہ آپ ان سے آگے بڑھ جائیں، آپ کا مستقبل سیف ہو جائے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو قبر میں جانا ہے، ہمارے بچے باقی زندگی اچھی گزاری. آپ کو یاد ہے ایک مشہور واقعہ کہ ایک بیٹے نے اپنی بوڑھی ماں سے تنگ آ کر کہہ لی یا ڈسٹرب ہو کے کہہ لی، اور بیوی کی ایما پہ ہم بلیم ایک تو بہووں کو کرنے لگ جاتے ہیں. بہرحال یہ واقعہ اوریجنل ہے. تو اس نے کہا کہ بار بار اٹھنا پڑتا ہے ان کے لیے، بار بار ان کی کیئر کرنی پڑتی ہے، تو ہم بہترین اولڈ ہوم میں انہیں رکھاتے ہیں اور وہاں ان کا صحیح لک آفٹر ہوگا، اور جتنی پے مانگیں گے تو وہ دیں گے. تو اسی طرح ہر ویکنڈ چلا جاتا تھا ماں سے ملنے. اچانک فون آیا کہ آپ کی والدہ کچھ ٹھیک نہیں اور لگتا نہیں کہ وہ بچیں گی. تو وہ گیا تو اس نے ماں سے پوچھا کہ ماما کوئی یہاں پریشانی تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس نے کہا بیٹا کافی سال ہو گئے تھے اولڈ ہاؤس میں اس کو رہتے. اس نے کہا بیٹا یہ یہاں کے پنکھے ٹھیک کرا دو اور اے سی لگوا دو. تو اس نے کہا اب آپ بتا رہی ہیں، آپ اتنے سالوں سے یہاں رہ رہی ہیں، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا بیٹا میرا تو جانے کا وقت ہے، کل تمہاری اولاد جب تمہیں یہاں چھوڑے گی تو میں نہیں چاہتی کہ تمہیں گرمی برداشت کرنی پڑے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم گرمی نہیں برداشت کر سکتے. آپ سوچیں کیسے بھی ہوتے ہیں ماں باپ، اور ہوتے ہیں اپنے سے بہتر اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کھا لو مجھے بھوک نہیں، اکثر کہتے ہیں نا پہلے میرے بچے کھا لیں. ہر اچھی چیز بچوں کے لیے لاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کی تربیت میں کمی ہو، لیکن جب آپ ذکر کرتے ہیں تو انہیں دل میں یہ افسوس پیدا ہوتا ہے. اس گفتگو سے ان کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلوا سکے، یا ہمارے بچے ہماری تربیت سے مطمئن نہیں ہیں. والدین کے پاس جب بیٹھے ان سے مسکراتے ہوئے چہرے سے گفتگو کریں، غموں کو چھپا لیں. ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالتے ہوئے سارے غموں سے اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھے. ہمیشہ والد کو ہنستے ہوئے دیکھا. بڑے ہوئے تو پتہ چلا بڑی کاروباری پرابلم ہے ان کے لیے، بہت سے مسائل سے اٹھ کے گھر آتے ہیں. پھر بیماری بھی ہو گئی عمر کے ساتھ، لیکن ان کے چہرے پہ تاثرات نہیں آئے. ہنس کے ہی بات کرتے تھے، اور کبھی کہو تو کہتے تھے وہ بیٹا انسان بیمار ہوتا ہی ہے نا. لیکن آپ ماں باپ کے ساتھ ملتے ہیں پریشان چہرے سے. کوئی پریشانی ہے تو ماں باپ کو نہ بتائیں، چھپا جائیں. ویسے کہ دعا کرتی رہا کریں. کوئی آپس میں میاں بیوی کا جھگڑا وہ بھی ماں باپ سے چھپائیں. آپ سمجھتے ہیں وہ خوش ہوتی ہیں، وہ پریشان ہوتی ہیں. کبھی نہیں چاہتی کہ میرے بچوں اور یہ بچیوں کا گھر ٹوٹے. کبھی کبھار مذاق کی نوبت بھی آ جائے تو کوئی مذاقہ نہیں. انہیں بھی کوئی خوبصورت واقعہ، کوئی سچا لطیفہ، کوئی اچھی مزاحیہ بات ضرور سنائیں جس سے وہ ہنسے. اس طرح گھر کے ماحول کو عمدہ بنانے میں بڑی مدد ملتی ہے. ملکی عالمی حالات کے والے بھی ان سے بات کریں اس کے حوالے سے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے. اپنی جوانی میں وہ بھی ان چیزوں پہ بہت ڈسکس کرتے تھے. کوئی اہم خبر ہو تو ان کو ضرور بتائیے، خود بھی اس پہ تبصرہ کیجیے اور ان کے تاثرات بھی معلوم کیجیے. بعض لوگوں کے والدین بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کے لیے علمی اور عملی تجربات سے فائدہ اٹھانے کا بہترین موقع ہوتا ہے. اس سے فائدہ اٹھائیے. کبھی کبھار ان سے کہیں کہ وہ اپنے تجربات کے حوالے سے اپنے وسیع مطالعے کی روشنی میں بتائیں کہ ہمیں موجودہ حالات میں کیا کرنا چاہیے. آپ محسوس کریں گے کہ والدین کو اس بات سے بے حد خوشی ہوتی ہے. یوں وہ آپ کے مزید قریب ہو جائیں گے.
یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر والد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس سے آگے بڑھے. وہ آپ سے کوئی چیز نہیں چھپائیں گے. اپنی گفتگو میں بار بار اس بات کا تذکرہ کریں کہ ہم جو کچھ بھی ہیں نا آپ کی بدولت ہے, آپ کی اعلیٰ تربیت کا نتیجہ ہے, آپ کی محنت اور کاوش کی بدولت ہے. اس سے والدین کے دل کو سرور ملے گا اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ ہم نے اپنی اولاد کی جو تربیت کی ہے اس کے خوشگوار نتائج ہمارے سامنے ہیں. جب آج میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں دوستوں, میں یہ دل سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو یہ انداز طرز اپناتا ہے, انداز زندگی اپناتا ہے, وہ زندگی میں بہاریں ضرور دیکھتا ہے, انہیں خوش نصیبیاں ضرور ملتی ہیں. یہ بات ہمیں تسلیم کرنا ہوگی کہ ہم جو کچھ بھی ہیں والدین کی بہتر تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہے. تمام والدین اپنے وسائل کے مطابق اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. امیر ہوں یا غریب, اپنے وسائل اور حالات کے مطابق تمام والدین اپنی اولاد کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں. ان کی یہ ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد آگے نکل جائے, ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کر لیں, ان کا مستقبل سنور جائے, وہ عظیم انسان بن جائیں. اب جب کہ آپ جوان ہیں اور وہ بوڑھے ہو چکے ہیں, ایسے وقت میں ان کی تربیت, ان کی محنت اور ان کی قربانیوں کا اعتراف کرنا والدین کے لیے بے شمار خوشیوں کا باعث ہوتا ہے. اس لیے والدین کے سامنے ان کی تمام قربانیوں کا اعتراف کریں, اس کے بارے میں ہرگز بخل سے کام نہ لیں. ہم تو ہر وقت والدین کو خدا نہ خواستہ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک واقعہ سناتی ہوئی جاؤں آپ کو. باپ کی دعا سے بیٹا اونچے رتبے پہ پہنچ گیا. یہ اس آدمی کا تذکرہ ہے جس کی روزمرہ کی زندگی عیش اور عشرت سے بالکل خالی تھی. وہ معاشی تنگی کا شکار رہتا تھا. وہ دن میں جو کچھ کماتا اپنے بوڑھے والد کے ہاتھ پہ لا کر رکھ دیتا. اس کا معمول تھا کہ دن میں کام کی تلاش میں نکل جاتا اور جو کچھ بھی آمدنی ہوتی لے کر گھر واپس آ جاتا اور اپنے بوڑھے والد کے سامنے رکھی ہوئی میز پر رکھ دیتا. اس کے خیال کے مطابق اگر وہ خود اپنے ہاتھ سے یہ روپیہ اپنے والد کی طرف بڑھاتا ہے تو اسے لینے کے لیے لامحالہ والد کا ہاتھ بھی آگے بڑھتا ہے. اس لیے وہ والد کے ہاتھ کا اپنی طرف بڑھنا اپنے والد کی شان میں گستاخی سمجھتا تھا. دراصل وہ یہ سب کچھ اپنے بوڑھے والد کے احترام اور اکرام میں کرتا تھا. وہ جب بھی والد کے سامنے اپنی آمدنی لا کر رکھتا, والد کی زبان سے یہ دعا نکلتی, اے رب العالمین میرے بیٹے کو قرآن کریم سکھلا دے اور اسے قرآن کریم کا عالم بنا دے. بیٹے کی عمر کو 20 سال ہو چکی تھی. وہ رات دن محنت اور مشقت کے ذریعے حصول رزق کے لیے کوشاں رہتا تھا. ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے کام سے گھر واپس آ رہا تھا کہ اتفاق سے اس کی ملاقات ایک عالم دین سے ہوگی. عالم دین اسی کے شہر کا رہنے والا تھا. شہر کے لوگ فتوے کے لیے اس عالم کا رخ کرتے تھے کیونکہ اس سے علم فتویٰ میں کمال حاصل تھا. عالم دین نے نوجوان سے دریافت کیا, ان دنوں تم کیا کر رہے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا, حصول رزق کے لیے کوشاں ہوں. عالم دین نے فرمایا, کیا تم تعلیم و تربیت کے لیے ہفتے میں ایک دن مجھے دے سکتے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا, یقیناً میں ہفتے میں ایک دن آپ کو دے سکتا ہوں. سچ تو یہ ہے کہ تعلیم سے مجھے دلی سکون ملے گا. نوجوان نے علم دین کی خدمت میں ہفتے میں ایک بار حاضر ہونا شروع کر دیا اور کسب فیض حاصل کرنے لگا. تھوڑی دن گزرے تھے کہ وہ نوجوان ایک محنتی اور ذہین طالب علم کی شکل میں سامنے آیا. ایک عرصہ تک وہ تعلیم حاصل کرتا رہا. وہ علم کے حصول کا شیدائی تھا جس کا بیشتر وقت پڑھنے میں گزرتا تھا. قرآن کریم سے اسے خصوصی شغف تھا. وہ بتدریج علم حاصل کرتا چلا گیا. پہلے اس نے BA کیا اور پھر MA کی ڈگری حاصل کی. اس کے والد کی دعائیں اس کے رب نے سن لی تھی. اب اس کی آخری منزل PhD تھی. اس نے اپنا مقالہ کا موضوع سوچنا شروع کیا. اسے اپنے والد کی دعا یاد آ گئی کہ اللہ سے قرآن کا عالم بنا دے. پھر اس نے قرآن کریم کی تفسیر کو اپنے مقالے کے لیے منتخب کیا. وقت گزرتے دیر نہیں لگتی. وہ دن بھی آ گیا جب اس نے یونیورسٹی کے حکام کو اپنا تھیسس پیش کر دیا. طالب علم کے لیے وہ دن بڑا ہی اہم ہوتا ہے جب اس کا حتمی امتحان ہوتا ہے. تمام ارکان بیٹھے تھے. طالب علم گویا کٹارے میں کھڑا تھا. اس سے سوال جواب ہوتے ہیں, بحث و مباحثہ ہوتا ہے. تمام ارکان دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر اپنا فیصلے کا اعلان کرتے ہیں. آج اس نوجوان کو بھی اس کی محنت کا صلہ ملنے والا تھا. وہ صبح سویرے ہی مکالمے کے حال میں پہنچ گیا.
اس کے دوست احباب بھی موجود تھے۔ تمام ارکان تشریف لائے۔ اس نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان ارکان میں وہ شخصیت بھی شامل تھی جنہوں نے سب سے پہلے اسے علم کے اصول کے لیے توجہ دلائی تھی، اور وہ اس کے اولین استاذہ میں سے تھے۔ ارکان نے اپنی نشستیں سنبھال لی۔ عموماً طالب علم سے لمبی بحث ہوتی ہے، وہ کئی گلاس پانی پی جاتا ہے، مگر یہ کیا؟ اس کے استاد اٹھے۔ انہوں نے کوئی سوال جواب کیے بغیر اپنے مایہ ناز شاگرد کا ہاتھ پکڑا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، میں شروع دن سے اس نوجوان میں علم کا شوق دیکھ رہا ہوں۔ اس نے بڑی محنت سے قرآن کریم کی تفسیر پر اپنا مکالمہ لکھا ہے۔ میں اسے بغیر دیکھے پی ایچ ڈی کی ڈگری دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ ہم سب کو اس کی تعظیم اور تکریم کرنی چاہیے۔ نوجوان نے اپنے استاد کا فیصلہ سنا تو بے اختیار رو دیا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، اللہ رب العزت کے حضور شکرانے اور عجز کے آنسو تھے۔ یہ کوئی معمولی ڈگری نہ تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ جی ہاں، یہ اس کے والد گرامی کی دعائیں تھیں جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے کی تھی۔ استاد نے اپنے شاگرد کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں پرنم تھی۔ آپ رو رہے ہیں؟ وہ بولے، ہم تو آپ کی عزت و تکریم کر رہے ہیں، کیا یہ وقت رونے کا ہے؟ نوجوان کہنے لگا، اس وقت مجھے اپنے مرحوم والد کی دعا یاد آ رہی ہے جو وہ بارہا میرے لیے کرتے تھے، اور وہ دعا یہ تھی، اے رب العالمین میرے بیٹے کو قرآن کریم سکھلا دے اور اسے قرآن کریم کا عالم بنا دے۔ نوجوان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے قرآن کریم کے علم کی بدولت اسے اس قدر عظیم مقام اور مرتبے پر فائز کیا۔ یہ بہت سی کتابوں میں آپ کو مل جاتا ہے۔ میں یہ واقعہ آپ کو ہمارے والدین اطاعت و نافرمانی کے واقعات عبد المالک مجاہد کی کتاب سے سنا رہی ہوں، حوالے بھی انہوں نے دیے ہیں۔ اصل کہنے کا مقصد کیا ہے کہ والدین کی دعا سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ زندگی میں اپنے آپ کو اس لالچ میں نہیں کہ ہم کسی مقام پہ پہنچیں گے، اس لالچ میں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور جنت کا دروازہ والد کی رضا میں ہے۔ دونوں کا احترام کریں، اور یہ جو ٹیپس میں بتا رہی ہوں اس پہ عمل کریں، لکھ لیں، سٹیپ بائی سٹیپ موٹا موٹا لکھ لیں۔ کبھی ٹائم ملا تو دوبارہ آخر میں دہرا بھی دوں گی، لیکن لکھ لیں۔ اس کے لیے یہ مت دیکھیں کہ اگر بیٹے ہیں تو بہو کریں، بیٹی ہے تو بھائی کریں، ان چیزوں میں مت پڑیں۔ اپنے آپ کو، اپنی آخرت کو سنواریں، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کا مستحق بنائیں، اور ایک ہی دعا اپنے والدین سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ وہاں ہمارا آسان حساب کرے۔ یہ کہا کریں اپنے والدین سے، اور دونوں میں سے اگر ایک زندہ ہے تو ایک کو، یہ ہماری جنت ہے، انہیں اپنے لیے جہنم نہ بنائیں۔ اپنے لیے، ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کو احترام دیں، ان کی تعظیم کریں، ان کا اکرام کریں۔ جو بیٹے بیٹیاں کرتے ہیں وہ بہویں خود ہی کرنے لگ جاتی ہیں۔ جب بہویں دیکھتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہی احترام نہیں کرتا اور کھری کھری سنا دیتا ہے، یا ان کو اگنور کرتا ہے، یا ان کو لائٹلی لیتا ہے ان کی بات کو، یا بیوی سے کہتا ہے کہ بس سن لیا کرو، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دو، تو پھر وہاں بتائیں کیسی بہویں۔ تو اس لیے بیٹیوں کا کام ہے، آپ کو ماں نے اپنے خون سے سینچا ہے اللہ کے حکم سے، آپ کو دنیا میں لانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد اس نے اپنی تمام جوانیاں آپ پہ لگائی ہیں۔ دوسروں سے امید نہ رکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کس مقام پہ کھڑا یا کھڑی ہوں۔ ہم کس قدر اپنے والدین کا حق ادا کر سکیں، نہیں کر سکیں گے۔ میں بارہا آپ کو کہہ رہی ہوتی ہوں، نہیں کر سکیں گے، اور یہ میں نے نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، ایک رات کا نہیں کر سکو گے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ حق تو ادا نہیں ہوگا، لیکن اتنا ہونا چاہیے کہ ہم ان کی کچھ تو دلجوئی کر سکیں۔ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ کے بے حد فرما بردار تھے۔
سیدنا یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے نہایت فرمانبردار تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گناہ گار نہ تھا. سورۃ مریم آیت نمبر 14 اور 19 میں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی نہایت فرمانبردار تھے. مریم سورۃ مریم آیت نمبر 19 اس میں فرماتے ہیں اور اس نے مجھے اپنے والدہ کا خدمت گزار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا. سورۃ مریم آیت نمبر 14 اور سورۃ مریم آیت نمبر 32. اللہ تعالیٰ بھی ہم نے اپنے والدین کا فرما بردار بنائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعاؤں کی طالب رخسانہ حجاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.